پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا۔ شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔
ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں، ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکےدار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں، ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکےدار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔
نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں، ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں، ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں، ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا،
بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکےدار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے۔ سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی۔ میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکےدار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے۔ سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی۔ میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکےدار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے۔
سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی۔ میں نئی جگہوں نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی۔ میں نئی جگہوں نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی۔ میں نئی جگہوں نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔
اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا۔ شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں، ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے، ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا، شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں، ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔
ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے۔ ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا۔ شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ، جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے۔ ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا۔ شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔ بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکے دار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار چپکے سے ریحان کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، آپ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہے، سب ٹھیک؟ نورین نے گہری سانس لی، میں نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبرا جاتی ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں۔ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی بھاگے گی۔ نورین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، پتہ نہیں، شاید میں پہلی بار کوشش کرنا چاہوں۔ ریحان اسلام آباد کی ایک پرسکون صبح تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آج کچھ عجیب تھا، دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت وہاں نورین آئی، بالوں پر ہلکی ہوا پڑ رہی تھی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر گھبراہٹ، جیسے وہ دیر سے آئی ہو۔ وہ بس کی طرف بھاگتے ہوئے پھسل گئی اور اس کی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ریحان آگے بڑھا، جلدی سے کتابیں اٹھائی، آرام سے۔ ہر چیز جلدی میں نہیں ملتی۔ نورین نے شرمندہ سی نظر سے اسے دیکھا۔ شکریہ، آج واقعی سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھی چیزیں آنے والے ہو۔ نورین لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے نظر چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید آج پہلی بار صحیح شخص سے بات کر رہا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہاں آتی ہوں، مگر آج پہلی بار یہ جگہ اچھی لگی ہے۔
بس آ گئی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، بلکہ جیسے لفظوں سے زیادہ دل بات کر رہا ہو۔ نورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے نئے لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہا، تو میں کوئی نیا نہیں بنوں گا، بس وہ جس پر آپ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا چاہیں۔ نورین نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی، شاید میں چاہوں گی۔ بس کی ہلکی جھٹکےدار رفتار میں دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا بیج بو دیا، محبت کا، امید کا اور ایک خاموش وعدے کا۔ بس شہر کی گلیوں سے گزرتی رہی اور کسی نامعلوم وجہ سے ریحان چاہتا تھا کہ سفر ختم نہ ہو۔ نورین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی